السلام علیکم دوستو، کیا ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں بسنے والے اکثر انسان کا دل اپنی حاصل کردہ خواہشوں یا کسی دکھ کو لے کر خالی پن کا شکار ہونے لگتا ہے اور ممکن اور ناممکن کی وجہ سے اسے بے چین اور اداس رکھتا ہے، اور وہ ہمہ وقت اپنی دعاؤں کی قبولیت یا کسی اور وجہ سے کام بن جانے کا منتظر رہتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو سنو دوستو، اس مہربان رب کی عظیم قدرت سے کوئی چیز بالاتر نہیں ہے، اور وہی ہے جو تم پر روشنی اور شائع کرتا ہے، اور وہ اپنے منصوبے ایسے ناقابل ادراک طریقوں سے پورا کرتا ہے کہ جب وہ اپنی تخنیک تک پہنچتے ہیں تو کسی کو پتہ تک نہیں چلتا کہ یہ کیسے ممکن تھا۔ میرے رب کا قرآن تو خود کہتا ہے کہ اللہ غیر محسوس طریقوں سے اپنے ارادے کو پورا کرنے والا ہے، جس کا تم گمان بھی نہ رکھتے ہو، اور اس کی تدبیر ایسی ہوتی ہے کہ لوگ آغاز میں ان کے انجام کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا ہونے والا ہے، اور بے شک اس بات کی پختگی تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ اور اگر آج کسی چیز کا نہ ملنا یا تمہاری زندگی میں آیا کوئی برا تجربہ تمہیں اداس اور بے چین کر رہا ہے، اور بظاہر تمہیں کامیابی کے کوئی امکان نظر نہیں آ رہے ہیں، وجہ نظر نہیں آ رہی، تو یاد رکھنا، وہ انسان کبھی نہیں ہار سکتا جس نے اللہ کی خاطر ہار کو تسلیم کیا ہو، کیونکہ جو تکلیفیں آج تمہیں جگا رہی ہے وہ ان راحتوں سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں غفلت کی نیند سلا دیتی ہے۔ اور تم ہرگز اپنے غموں کو اتنا حق مت دو کہ وہ تمہاری مسکان کو چھین لے، بلکہ اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تمام جھوٹی محبتوں میں سے ایک منافق کی دوستی نفرت بھرے دل اور حسد بھرے آنکھ سے، جانتے ہو جب اللہ کی محبت تمہارے دل پر دستک دیتی ہے تو وہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول کر اپنے کرم کی ایسی برساتیں کرتا ہے جو تمہارے بے چین اور اداس دل کو سرسار کر دیتی ہے۔ اور جانتے ہو جب تم اپنے رب سے دعا مانگتے ہو تب اللہ کہیں نہ کہیں کسی کے دل میں تمہارے لیے نرمی کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے دل میں تمہارے لیے خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض وہ خود تمہارے لیے اسباب کو بناتا ہے، اور تمہیں یوں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو، جو تمہارے بے چین اور اداس دل کو سرسار کر دیتی ہے۔ اور جانتے ہو کہ جب تم اپنے رب سے دعا مانگتے ہو تب اللہ کہیں نہ کہیں کسی کے دل کو تمہارے لیے نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے دل میں تمہارے لیے خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض وہ خود تمہارے لیے اسباب کو بناتا ہے، اور تمہیں یوں لگتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس زمین پر جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رہنے کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا فرما دیتے ہیں جو اس نے مانگا ہے، یا اس کی کوئی تکلیف اس دعا کے بقدر دفع کر دیتے ہیں، یا اس کے لیے اس دعا کے برابر کا ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج تمہاری کوئی کوشش ناکام ہو گئی ہو، تو سنو، جب کبھی تمہیں زندگی میں دو راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو اس راستے کو چنو جس پر اللہ راضی ہوتا ہے، اور جس کا کوئی فسانہ ایسا نہیں جس کا پانا ممکن نہ ہو، اور جان لو کہ اللہ اپنے مشقت کے تمام تقاضے خود پورے کرتا ہے۔ تو تم ان چیزوں کا ہرگز افسوس نہ کرو جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گئے ہو یا تمہاری کی گئی تدبیر کے مطابق نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر جان کو پیدا فرمایا
اور 4 چیزیں رب کریم نے لکھ دی، اس کے لیے اس کا رزق کتنا ہے، زندگی کتنی ہے، عمر کتنی ہے، اور اس کا جوڑ کہاں ہے، اور جو اس کی حکمت کے تقاضوں کے تحت اس پر مشکلات آئے گی وہ تمہارے ہی گناہوں کی معافی کا سبب بنے گی، اور جو نیک ہو اس کا درجہ بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ یاد رکھنا کہ زندگی میں ہر دیری کے پیچھے ہار کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوتا ہے، اور اگر تمہارا دل اداس اور بے چین رہنے لگے اور مایوسی حد سے بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ یہ اس بات کا واجب اشارہ ہے کہ وہ مہربان اپنی عطا کا ظہور اب کرنے ہی والا ہے، کیونکہ جب صبر کے پیمانے ٹوٹنے لگتے ہیں تو اس کی رحمت کے تانے بانے پھر سے جوڑنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے نور حکمت کی جگمگاہٹ تمہیں ایسے گھیر لیتی ہے کہ تمہارے دل کا ہر زخم خدا کی تسکین سے بھر جاتا ہے۔ بس تم خود اس مہربان کو معبود کی بندگی میں دے دو جس کی سلطنت میں اس کے سوا کسی کا جور نہیں چلتا، اور یاد رکھو کہ تمہارا رب سرسری اور سطحی فیصلے نہیں کرتا بلکہ اپنی عالی طاقت سے اپنی بندگی بجانے والوں کو بہترین بخشش اور انعامات سے نوازتا ہے۔ اور جان لو کہ بد نصیب تو وہ ہے جسے سب مل جاتا ہے پر خدا نہیں ملتا، تم تو وہ خوش نصیب ہو جس کی خالص اور خفیہ پکار سن کر اللہ نے تمہیں اپنی رحمت کے لیے چن لیا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، خدا واحد اور مہربان رب تمہاری خوبصورت کہانی کو لکھ چکا ہے، ان قریب تمہاری ریزہ ریزہ فریاد کو سمیٹ کر اپنے خزانہ غیب سے ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ میرے دل سے دعا ہے کہ میرے تمام دوستوں کے لیے جو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک دعا کو قبول فرمائے اور آپ کی زندگی کی ہر مشکلات کو آسانی میں بدل کر آپ کو راحت اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو پھر ایک بار ملیں گے نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔